مالدیپ جزائر پر مشتمل دنیا کا سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے۔ یہ ملک بھارت کے جنوب میں اور سری لنکا کے جنوب مغرب میں بحر ہند کے کنارے آباد ہے۔ 1192 چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل مالدیپ کے صرف 200 جزائر ایسے ہیں جہاں آبادی ممکن ہے۔ یہ اپنے خوبصورت جزائر کے سبب سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کو شہریت نہیں دی جاتی۔ مالدیپ کا ذکر ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے مالدیپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے انتہائی دلچسپ قصہ تحریر کیا ہے۔ ابن بطوطہ جو کافی عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، ان کا کہنا تھا کہ مالدیپ کے لوگوں کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ مگر پہلی صدی ہجری میں پورا مالدیپ صرف 2 مہینے کے قلیل عرصے میں روبہ اسلام ہوا۔ ابن بطوطہ تحریر کرتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ ہر درجہ توہم پسند تھے۔ ایسے وقت میں ان کے اوپر ایک سمندری عفریت مسلط ہو گیا تھا، جو کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو سمندر سے نکل کر آتا تھا۔ اس سمندر کے غیظ و غضب سے محفوظ رہنے کے لیے مالدیپ کے لوگ ایک کنواری دوشیزہ کو بینڈ کے طور پر دیتے تھے، جس کا فیصلہ قراندازی سے ہوتا۔ دوشیزہ کو بت خانے میں سجا سنوار کر بٹھا دیا جاتا تھا۔ عفریت اس دوشیزہ کے ساتھ رات بھر رہتا اور صبح اس کو ہلاک کر کے چلا جاتا تھا، اور اس طرح اگلے مہینے کسی اور کی باری آتی۔ یہ سلسلہ سالوں سے جاری تھا اور اس کے نتیجے میں کنواری لڑکیوں کے گھر والے شدید اذیت کا شکار تھے۔ ایک دفعہ قراندازی میں جس دوشیزہ کا نام نکلا وہ ایک بیوہ بڑھیا کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھی۔ اسی دوران مالدیپ میں ایک مسافر آیا جس نے جب یہ سارا شور و ہنگامہ سنا تو اس کے سبب جاننے کی کوشش کی، جس پر لوگوں نے عفریت اور اس کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا۔ یہ مسافر، جس کا نام ابو البرکات بربری بتایا گیا ہے، مشہور مبلغ اور داعی اسلام تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے مالدیپ کے لوگوں سے کہا کہ آج رات اس لڑکی کی بجائے وہ خود اس بت خانے میں بیٹھیں گے۔ ابو البرکات جو حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے اس بت خانے میں تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا، اور رات جب وہ عفریت بت خانے میں آیا تو اس کا سامنا کسی کنواری لڑکی کی بجائے ابو البرکات سے ہوا، جنہوں نے کلام پاک سے شیطانی طاقت کو شکست دی۔ مالدیپ کے اس وقت کے بادشاہ، جو کہ خود بھی بت پرست تھے، ابو البرکات کے اس عمل سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رفتہ رفتہ پورا ملک روبہ اسلام ہو گیا۔ اس طرح سے صرف 2 مہینے میں یہ ملک کی پوری آبادی نہ صرف مسلمان ہو گئی بلکہ آج تک اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہی ہے۔